حدیث نمبر 9، کتاب پہ نظر رکھیے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھ رہے نا سبھی درود شریف. ومعاذ ردیفہ على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کا تعارف ہو چکا ہے رضی اللہ عنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سوار تھے سواری پر اور معاذ ان کے پیچھے بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ. یہ وہی حدیث ہے دیگر الفاظ کے ساتھ. قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل. انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. کیونکہ اب حدیث تقریباً ہم معنی ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ غلط نہیں پڑھ رہا ہوں، ڈائریکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. اب دیکھیے، ہم یہ لفظ استعمال ہم سنتے ہیں خاص طور پہ میں لبیک اللہم لبیک بولتے ہیں. جب کوئی بڑے لوگ کسی بچے کو آواز دیتے ہیں تو بولتے ہیں لبیک، حاضر ہوں، لبیک. تو لبیک کا کیا معنی ہے اور سعدیک کا کیا معنی ہے؟ یہ دو لفظ ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک. جہاں جیسے یہاں پر حدیث شریف میں ہے، قال یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. تو اس کا معنی کیا ہے؟ لبیک کا معنی ہوتا ہے، آپ الگ سے لکھ لیں اس کو، لبیک کا میننگ، اس کا معنی ہوتا ہے سمعنا نداءک واستجبنا، ہم آپ کی آواز سن لیے اور جواب دینے حاضر ہیں. لبیک یہ لفظ کا میننگ ہوتا ہے ہم آپ کی آواز سن لیے اور ہم آپ کے کیا کہتے ہیں خدمت کے لیے حاضر ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ہے سعدیک. سعدیک، سعدیک کا مطلب ہوتا ہے ادعو لک باسعاد بعد اسعاد، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو خوشی کے بعد خوشی ملے. سعدیک کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو خوشی کے بعد خوشی ملے. یہ عربی زبان کا، عرب کا ایک اسٹائل ہے گفتگو کرنے کا. جیسا ہمارے پاس کوئی کام پہ آدمی کو تھینکس کہتے ہیں تو جواب میں کہا جاتا ہے ویلکم، مطلب آپ اور بھی آپ خدمت لے سکتے ہیں مجھ سے، میں حاضر ہوں، آپ بس کہیے کیا چاہیے. تو عرب میں یہ استعمال کا طریقہ ہے لبیک اور سعدیک. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، حضرت معاذ عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. پھر حضور فرماتے یا معاذ بن جبل، دوسری لائن لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. تیسری مرتبہ فرماتے یا معاذ بن جبل، پھر عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اٹینشن اپنی طرف لینا، اٹینشن اپنی طرف لینا، یعنی بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تین مرتبہ بلا کے، کس کو؟ جو بہت دور ہے اس کو نہیں بلا رہے ہیں، تین مرتبہ بالکل سواری میں ساتھ میں جو بیٹھے ہیں، اے معاذ سنو، معاذ سنو، معاذ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. جب کبھی کوئی آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے جی کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبی، سچے من سے کہے، ایسا اوپر نہ بول دے زبان، سچے من سے مان کر، جی جو سچے دل سے، یہ ایمان کی بات ہو رہی، چیپٹر آف ایمان چل رہا ہے، جو سچے دل سے یہ بات کہے، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پر حرام کر دے، یعنی دوزخ کی آگ اس کو نہیں ٹچ کرے گی، حرام ہوگا دوزخ پر کہ اس کے جسم کو ٹچ کرے. قال یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس فیستبشروا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو نہ سنا دوں یہ خوشخبری کہ وہ خوش ہو جائیں اور ان کو خوشخبری مل جائے گی. قال اذا يتكلوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ عام پبلک کو آپ بتانے لگ جائیں گے تو پھر لوگ اتکال پہ چلے جائیں گے، لاپرواہ ہو جائیں گے، عمل صالح کو ترک کر دیں گے، اچھے کام کرنا ترک کر دیں گے، لہذا آپ ایسا نہ کریں. وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ منع کیے تھے اس لیے حضرت معاذ نے اس کو بیان نہیں کیا، لیکن اپنے انتقال سے قبل
ان کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں حضور کی کوئی بات چھپا لیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات فرمائی ہے اور میں لوگ تک نہیں پہنچایا، یہ گناہ نہ ہو جائے۔ تو مرنے سے پہلے حضرت سیدنا، انتقال سے پہلے، وصال سے پہلے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ روایت اور یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو سنا دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اب یہ ایک میں بات آپ کو بتاتا ہوں، اس کے اندر یہ ہو گئی حدیث شریف کی تشریح ہو گئی۔ آخری جو جملہ ہے کہ انتقال کے وقت یہ تصور سے کہ کہیں گناہ نہ ہو کہ میں حضور کی بات آگے نہیں پہنچایا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہم کئی مرتبہ حدیث شریف سنتے ہیں اور وہیں ختم ہو جاتا ہے، اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور اسپیشلی یہ جو واٹس ایپ کا پرابلم ہے نا کہ ایک حدیث شریف اور حدیث شریف کے نیچے ایک کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کا نسخہ کہ علاج زکام کا ایسا ہوتا ہے، اس کے نیچے پھر جوک آتا ہے، پھر اس کے نیچے کوئی کلپ آتا ہے، پھر اس کے نیچے حدیث شریف آتی ہے، پھر اس کے نیچے ایک مولا علی کا قول۔ یہ ایسا ہو گیا کہ یعنی چیز ہم پڑھ بھی رہے ہیں لیکن اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں رہ رہا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے طریقہ۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا بڑی اچھی چیز بھی ہے اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو، لیکن یہ جو تماشا بن گیا ہے نا کہ ایک حدیث شریف پڑھ رہے ہیں اور یہ پھر پڑھ رہے ہیں، تو آپ تصور کریں، آپ سوچیں کہ کتنے حدیث آپ پڑھے ہوں گے اور اس میں سے کتنے حدیث اتھینٹک ہوں گے، کتنے باتیں فیک ہوں گے۔ اکثر مولا علی کے اقوال اور امام علی کے اقوال، حضرت علی نے فرمایا کہہ کر آتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر اس میں غلط ہے۔ مولا علی نے فرمایا ہی نہیں، جو بات اچھی لگی مولا علی کا نام لگا دیا، جو بات بہت زیادہ اچھی لگی اس پر حضور کا نام لگا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، ایسا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حدیث شریف پڑھ رہے ہیں اور یا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں یا حدیث شریف پڑھ رہے ہیں یا صحابہ کرام اہل بیت میں سے کسی کے اقوال اگر پڑھ رہے ہیں تو ذرا اہتمام سے پڑھنا، اور جو چیز پڑھ رہے ہیں تو دو چیز کی نیت سے پڑھنا۔ جب کبھی حدیث شریف پڑھتے ہیں نا، دو نیتیں سامنے رہنا، قرآن کی آیت پڑھو یا حدیث شریف پڑھو یا اہل بیت مولا علی کے اقوال پڑھو، تو دو نیت ہمیشہ نظر میں رہنا۔ پہلی نیت یہ کہ میں پڑھ رہا ہوں خود پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے، خود اس پر عمل کرنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، یہ نمبر ایک نیت ہونا چاہیے۔ جب کبھی قرآن کی آیت یا حدیث شریف پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت ہونا چاہیے، جو پڑھ رہا ہوں میں اپنی لائف میں اس پر عمل کروں گا، خود عمل کرنے کے لیے۔ اور نیت نمبر دو یہ کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میں آگے دوسروں کو پہنچاؤں گا، آگے دوسروں کو پہنچاؤں گا، یہ نیت ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی حدیث شریف یا آیت کریمہ یا کوئی اچھی بات ہم جان لیے اور ہم اپنی حد تک رکھ لیے۔ نہیں، دیکھیے انتقال کے وقت ان کو یہ خیال رہا کہ میں سارے باتیں تو حضور سے جو سیکھا تھا پہنچا دیا، لیکن اگر یہ نہیں پہنچاؤں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا۔ یعنی ایک حدیث بھی چھپانا، ایک حدیث بھی سن لیے تھے اور اس کو دوسروں تک نہیں پہنچائے تھے، اس طرح سے رکھنا مناسب نہیں سمجھے، اس کو گناہ سمجھے صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دعوت کا کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہوئی ہر بات، چاہے وہ قرآن کے روپ میں ہو یا حدیث اور سنت اور سیرت کے روپ میں ہو، جو ملتا ہے وہ آگے دوسروں تک پہنچانا، بشرط یہ کہ آپ ریلائبل سورس سے اس کو حاصل کریں۔ ایسے چلتے چلتے واٹس ایپ پہ آنے والے حدیثوں کا اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ آپ اس کو یعنی آپ جس حدیث کو بھیج رہے ہیں، جب تک آپ کو شور نہ ہو کہ یہ صحیح ہے، جی یہ صحیح کتاب میں ہے، اس وقت تک آپ اس کو فارورڈ نہ کریں، اس کو آپ اس وقت تک فارورڈ نہ کریں، یہ ورنہ خطرناک ہو جائے گا۔ اور حضور کی طرف منسوخ کر کے اگر کوئی دوسری بات اگر آگے بڑھا دیتے ہیں حضور کی سمجھ کر، تو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر کوئی آدمی جانتے بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی میں نہیں کہا اور حضور نے فرمایا بلکہ کہتا ہے، تو اس کا دوزخ میں، جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو بڑے احتیاط کرنا چاہیے، بڑے احتیاط کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیات اور احادیث شریفہ صحیح سورس سے لینا چاہیے۔ تو یہ چیپٹر ایمان کا مکمل ہوا۔ اب ہم چیپٹر نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔